لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا، سجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. واجب سب تقریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سب تقریم قرا نظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے اقداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر میں، علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ میں، مدرسہ عثمانیہ میں آج کا یہ اجتماع نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت قاری محمد عثمان صاحب، بھائی ظفر گجر صاحب، حاجی ظہور احمد صاحب، حاجی غلام یاسین صاحب اور دیگر جو دوست احباب ہیں جنہوں نے مل جل کر اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ سب کو جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، میرے سمیت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے. آپ سب الحمدللہ میرے دل کے انتہائی قریب ہیں، اور آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن سے پچھلے 6-7 سال سے مسلسل رابطوں کی وجہ سے، جن کو میں چہرے کے حساب سے بھی جانتا ہوں، نام کے اعتبار سے بھی جانتا ہوں. یہ کبھی فہرست بن جائے گی اگر میں وہ نام دہرانا چاہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو جو محض اللہ رسول کی بنیاد پر اس فقیر سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا کی عزت بھی نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو آخرت کی عزت بھی نصیب فرمائے. اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ نے
دو تحصیلوں کو ملا کر ہلکا ایک کر دیا ہے. جب کبھی سیاسی جلسہ ہوگا نا انشاءاللہ اس پہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں تقریر کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو ہمیں ایسا بندہ اور ایسا مسلمان بنائے جس کی زبان سے بھی امت کو فائدہ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی امت کو فائدہ ہو. سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر تاجدار حرم نبوت، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں مینار نور بن کے تشریف لائے، روشنی کا مرکز بن کے تشریف لائے، خوشبو کا خزانہ بن کے تشریف لائے، عزتوں کی ابتدا اور انتہا بن کے تشریف لائے. اس کائنات میں جتنا رنگ اور نور ہے میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، جتنی خوشبو ہے میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، روشنی کے جتنے مسافر ہیں حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اس کائنات کے اندر ہدایت کی جتنی منزلیں ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. آپ اور ہم اس وقت جو مسلمانوں کی صف میں ہیں، ہمیں اللہ کی پہچان ہے، ہم اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا نظریہ رکھتے ہیں، شان خلفائے راشدین سمیت عظمت صحابہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، محبت آل رسول کے ترانے پڑھتے ہیں. یہ سارا میرے پاک پیغمبر کی آمد کا صدقہ ہے، ولادت کا صدقہ ہے، بعثت کا صدقہ ہے، حضور کی نبوت کا صدقہ ہے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ تابوت میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یاقوت میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی بات یہ بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن بنائے تقریر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو. یہ سارا جو کائنات کا نقشہ ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. ایک روایت ہے لولا لما خلقت الافلاق، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. لولا لما خلقت الافلاق، کہ اگر محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم افلاق کو پیدا ہی نہ کرتے. آقا نہ ہوتے نہ باہر ہوتا، نہ بار ہوتا، نہ خشک ہوتا، نہ تر ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سما ہوتا، نہ سمک ہوتا، نہ پھول ہوتے، نہ کلیاں ہوتی، نہ شہر ہوتے، نہ گلیاں ہوتی، نبی ہوتے، نہ رسول ہوتے. اس کائنات میں خوشبو ہے، اس کائنات میں روشنی ہے، اس کائنات میں عزت ہے، اس کائنات میں ایمان ملا، اس کائنات کو قرآن ملا، اس کائنات کو ایقان ملا، اس کائنات کو زندگی ملی ہے. یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا کو انقلاب کی خوشبو سے روشناس کرایا، اور 23 سال کے مختصر عرصہ میں 1,44,000 صحابہ میرے پیغمبر کے شاگرد بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. اور ان صحابہ کا کردار، ان صحابہ کی گفتار، ان صحابہ کی زندگی، ان صحابہ کے عمل، ان صحابہ کا فعل، ان صحابہ کے کام، ان صحابہ کی سیرت، ان صحابہ کرام کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو شاباش دے کے بتایا کہ اے میرے پیغمبر، جن کو تو نے سجایا ہے، جن کو تو نے سنوایا ہے، اولئک هم الفائزون، وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، سارے کے سارے فلاح پا گئے، اور ان پہ رنگ نبی کا چڑھا ہے. حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ الاصحاب فی الکتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ در ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، در ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر نبی قدرت کا آئین ہے.
یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت، بولو بولو، کس کا؟ اہل سنت والجماعت. میں ہر تقریر میں بتا رہا ہوں کہ یہ وال بہت ضروری ہے. اہل سنت والجماعت، یہ وال بہت ضروری ہے. جھم کی بولی میں ول ولاوے کو کہتے ہیں، گانٹھ دینا. یہ ول جو ہے اہل سنت والجماعت میں، یہ ول اتنا ضروری ہے کہ اگر ول رہ جائے گا تو تمہاری نسبت مصطفیٰ سے بھی ہوگی، جماعت مصطفیٰ سے بھی ہوگی. اور اگر یہ ول نہ ہوگا، صرف جماعت ہوگی، تو جماعت نکرہ کا صیغہ ہے، اور نکرہ میں عام کا جو ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ جماعت صحابہ مراد ہے، یا جماعت اہل بیت مراد ہے، یا جماعت محدثین مراد ہے، یا دنیا کی کوئی سیاسی جماعت مراد ہے، پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر اس میں الف لام داخل ہو تو پھر یہ تخصیص ہے. اس کا معنی ہے کہ ایک خاص جماعت جس کو نبی نے تیار کیا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ ہمارا رشتہ نبی کی سنت سے بھی ہے، نبی کی جماعت سے بھی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں قدرت کو اپنا عکس نظر آتا ہے. جس طرح محبوب آئینے میں کھڑا ہوتا ہے، آئینے کو صاف کرتا ہے، آئینے کے اوپر کپڑا پھیرتا ہے، اسے آئینے سے پیار ضرور ہے، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبوب اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے. اپنے چہرے کو صاف دیکھنے کے لیے آئینے کو صاف رکھتا ہے، اپنے چہرے کا عکس دیکھنے کے لیے آئینے کو شفاف رکھتا ہے. جب تک آئینہ صاف ہے، محبوب کو چہرہ صاف نظر آتا ہے، محبوب کا حسن صاف نظر آتا ہے. بے ہی ہر نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے صاف بھی رکھا ہے، شفاف بھی رکھا ہے، پاک بھی رکھا ہے، بے عیب بھی رکھا ہے، معصوم بھی رکھا ہے، بلند بھی رکھا ہے، اعلیٰ بھی رکھا ہے، اولیٰ بھی رکھا ہے، عرفہ بھی رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نبی کے ذریعے قدرت نے اپنا کرم دکھانا ہے، رحم دکھانا ہے، سخاوت دکھانی ہے، فضل دکھانا ہے، احسان دکھانا ہے، اور قدرت نے اسی نبی کے ذریعے اپنا عکس نبی قدرت کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں قدرت اپنا عکس دیکھتی ہے. شاید آپ کو میری گفتگو پوری سمجھنا آ رہی ہو. حضور بولے، لب حضور کے، لب حضور کے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ نہیں بولے، خدا بولے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نبی نے مٹھی خاک کی اٹھائی، دشمن پہ پھینکی. ہاتھ نبی کے، فعل نبی کے، عمل نبی کے، مٹھی حضور کی ہے، پھینکی بھی خاک حضور نے ہے. لیکن کائنات کا رب کیا فرماتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، خدا پھینک رہا. ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، مولانا محمد آصف معاویہ زیاد صاحب. ماشاءاللہ. قاری صاحب کی محبت ہے، ورنہ میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، پھر عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. یہ حضور ہی کا تو صدقہ ہے، یہی تو وجہ ہے نا. یہی تو ایک سہارا ہے جو جھکنے نہیں دے رہا، یہی تو ایک آسرا ہے جو سر اٹھا کے چلنے پر مجبور کرتا ہے. یہی تو وہ واسطہ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ترلے نہیں کر رہے کہ یوں ہلکا بنا دو یوں. ہم نے کہا جیسی لکیریں کھینچنی ہے کھینچ لو، ہم ہر جگہ پہ ماحول بنا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام کے ترانے پڑھیں گے، لوگوں کے دل خدا نرم کر دے گا. خدا نرم کرے گا. حضور نے فرمایا دل اللہ کی انگلیوں کے پوروں کے درمیان میں ہے، تو اللہ جس کے لیے چاہے پھیر دے.
سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے لیے چاہے پھیر دے، وہ چاہے تو باپ سے بیٹے کو جدا کرے، کنویں میں ڈال دے، پھر کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں اس کی گولی لگوا دے، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو اللہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دے۔ اسے کون پوچھ رہا میں بات کر رہا تھا، مٹھی خاک کی اٹھائی حضور نے پھینکی، ہاتھ حضور کا ہے، فعل حضور کا ہے، لیکن کائنات کے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب جب آپ اٹھا کر خاک پھینک رہے تھے، ہاتھ بے شک آپ کا، لیکن آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ خاک خدا نے پھینکی تھی تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، لیکن ملکیت خدا ظاہر کر رہا ہے، لب مصطفیٰ کے ہے لیکن ملکیت خدا ظاہر کر رہا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر صحابہ کے ہاتھ ہے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی، حضور نے فرمایا میرا عثمان موقع پہ موجود نہیں، میں اپنا یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے اوپر رکھتا ہوں۔ اب اوپر بھی ہاتھ مصطفیٰ کے، نیچے بھی ہاتھ مصطفیٰ کے، یہ اوپر والا ہاتھ ہے تو مصطفیٰ کا، لیکن کائنات کا رب کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ مصطفیٰ کا ہے یہ مصطفیٰ کا نہیں، خدا کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں آئینہ محبوب کو ظاہر کرتا ہے، محبوب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آئینے میں آپ کھڑے ہو کے آپ جیسے ہاتھ کریں گے آئینہ ویسا عکس دے گا۔ بین ہی نبی ویسا کرتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، خدا کی چاہت کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں۔ نبی معصوم ہے، حضور خاتم المعصومین ہے، نبی اعلیٰ ہے، حضور خاتم العلیین ہے، نبی علیہ السلام اولیٰ ہے، حضور خاتم الاولیین ہے۔ آپ علیہ السلام و تسلیم ہر جہت سے، ہر صفت سے، ہر حیثیت سے، ہر حوالے سے، ہر دور پر، ہر دور کے حوالے سے میرے باپ پیغمبر کائنات میں اتنے اونچے ہیں کہ حضور سے اونچا صرف خدا ہے، حضور سے اونچا صرف شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور پہ بات ہی ختم ہے۔ تو صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت، ان کی تربیت حضور نے دی ہے، حضور کی تربیت براہ راست خدا نے دی ہے، کوئی استاد نہیں خدا کے سوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور استاد، جبریل امین بھی صرف واسطہ تھے پیغام پہنچانے کا۔ جس طرح آپ کے ہاتھ میں قلم ہو تو قلم آپ کا استاد نہیں ہوتا، بلکہ قلم آپ کو علم کے حاصل کرنے کا ایک واسطہ ہے۔ جبریل امین وہ قلم تھا جس کے ذریعے سے خدا نے لکھا ہے، مصطفیٰ نے پڑھا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ جو قلم ہے نا یہ جبریل ہے، لکھا خدا نے ہے، پڑھا مصطفیٰ نے ہے۔ استاد ڈائریکٹ حضور کے خدا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے حضور کے ذریعے پھر صحابہ اور اہل بیت کو جو مقام دیا ہے کہ صحابہ کا دل، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا نظریہ، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کے شعور، صحابہ کا فعل، صحابہ کا ہر کام، صحابہ کا ہر عمل، صحابہ کی ہر عبادت، صحابہ کی ساری ریاضت، صحابہ کی زندگی، صحابہ کے نشیب و فراز، صحابہ کا ہر عمل، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کی نشست و برخاست، ساری نبی کے رنگ میں رنگی گئی ہے، اور اتنی رنگی گئی ہے کہ اب صحابہ بھی وہ کرتے ہیں جو نبی نے کیے، کہ صحابہ کا ہر عمل نبی کا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضور نے ان پہ اپنا رنگ چڑھایا ہے، اور صحابہ کرام کو جتنا پیار نبی کی ذات سے تھا اتنا پیار کائنات میں کسی نے کسی سے نہیں کیا، پوری کائنات میں کسی نے کسی سے نہیں کیا جتنا پیار صحابہ کرام نے نبی کی ذات سے کیا۔ کہ حضور علیہ السلام کا بلغم بھی مل جاتا تو صحابہ اسے بھی چہرے پہ مل لیتے تھے، آپ علیہ السلام کا لعاب مل جاتا صحابہ کرام کھانے میں شامل کر لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے لہو مبارک نکلا
ہوا، صحابی کے حوالے کیا گیا کہ اسے جا کے بڑی کے حوالے کر، وہ وہاں سے تو لے کے چلا گیا، لیکن آگے جا کے کہتے بڑا اتنا پاک خون میں زمین کے حوالے کیسے کروں، لہذا اس نے وہ پیالہ منہ سے لگایا اور پی گیا۔ جب واپس آیا تو منہ سے خوشبو آ رہی ہے، حضور علیہ السلام تو سمجھ گئے، پوچھا کیا کیا؟ تو جھوٹ تو بولنا نہیں تھا نا، یہی تو تربیت تھی۔ کہا یا رسول اللہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا لہو مبارک ہو میں زمین میں گرا، میں تو پی گیا ہوں، مجھے اس کا حل یہی نظر آیا، مجھے اس کا حل نظر یہی آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی بھی لے لیتے تھے، اپنے رزق میں شامل کرتے تھے، بطور دوا استعمال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں صحابہ کرام نبی کا پسینہ بھی اپنے پاس محفوظ کیا کرتے تھے کہ وہ پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا تھا کہ کائنات میں اتنی خوشبو نہ گلاب میں نہ چمیلی میں ہے نہ عطر میں ہے نہ کسی اور مولا پہ ہے، اتنی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ جب قیدی قید ہوا، حضور کے سامنے اسے ستون سے باندھ دیا گیا، ستون سے بندھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام اس کے پاس جب تشریف لے کے گئے تو اس نے سر نیچے کر دیا، حضور نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اوپر کرنے کی کوشش کی، اس نے پھر بھی سر نیچے کر لیا، حضور نے فرمایا ثمامہ ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا دنیا میں اگر مجھے کسی چہرے سے نفرت ہے تو آپ کا چہرہ میں نہیں دیکھوں گا، سردار تھا۔ حضور نے فرمایا ثمامہ مجھے نہیں دیکھتا تو میرا مدینہ دیکھ، میری بستی دیکھ۔ اس نے کہا میں نے روم دیکھا ہے، میں نے شام دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں، میں اس کچی بستی کو کیوں دیکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا زبان کا بڑا تیکھا ہے، تجھے پتہ میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو کوئی احسان نہیں کریں گے، سردار سرداروں کو معافیاں دیتے رہتے ہیں، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، ایک تقتل ذات من، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا آپ سے، دھمکی دے رہا، حالانکہ قیدی ہے، بندہ کھڑا رسیوں سے، پھر بھی حضور کو تڑیاں لگا رہے ہیں، حضور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے پھر یہی بات، اس کے آگے سے پھر وہی بات، 2-3 دن کے بعد حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے لے جاؤ، اس کی رسیاں کھول دو اور مدینہ کے باہر سے اس کے ہاتھ چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ کرام کی تلواریں تو بڑی بے تاب تھی کہ ہمیں اجازت ملے ہم اس کا سر کان سے جدا کر دیں، اس کی اتنی جرت، لیکن نبی علیہ السلام کی حکمت اپنی جگہ پہ، اس کو لے کے صحابہ کرام گئے، اور صحابہ میں یہی وصف تھا کہ ذاتی فیصلہ نہیں کرتے تھے، یہی وصف تھا کہ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو دوران جنگ کافر نے منہ پہ تھوک دیے، حضرت علی نے کہا جا تجھے معاف کیا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میں نے تمہارے چہرے پہ تھوکے پھر بھی معاف کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا پہلے تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب اس میں میرا انتقام شامل ہو گیا اور میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون بہاؤں، یہ میری تربیت نہیں ہے، یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، جا تجھے معاف کیا۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کا یہی وصف تھا، یہی وصف تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو دنیا میں رضی اللہ کا خطاب مل گیا۔ وہ ذاتی فیصلے نہیں کرتے تھے، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ثمامہ کو قتل کر دیں جو حضور کو تڑیاں لگا رہے ہیں، لیکن حضور نے قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی، لہٰذا ٹھیک ہے جی حضور کا حکم ہے، گئے اور مدینہ سے باہر اس کو چھوڑ دیا، واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری، شہر سے باہر ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آئے، آ کے حضور کے قریب گھوڑے سے اترے، آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب اس نے اپنی چادر اتاری ہے تو وہی ثمامہ تھا جو نبی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، نبی کا شہر نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، آ کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ثمامہ تو کل چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا
सबाबत करके कहते हैं आका पहले अपना बना लेते हो फिर छोड़ने की बातें करते हो। आका अब आपके दर पे आ गया हूँ, अब मौत भी आपसे हमें जुड़ा नहीं जा सकते। कलमा पढ़ाइए मैं मुसलमान हो गया। उस वक्त अगर कलमा पढ़ता तो लोगों ने कहना था कि मौत के डर से पढ़ा है। या रसूलुल्लाह मैं मान तो उस वक्त भी दिल से आपको दिया था। मेरा दिल जब आप वापस जा रहे थे मैं कुल रखियों से आपको देख भी रहा था। आका मेरी नजरें थी आप पर, लेकिन या रसूलुल्लाह उस वक्त मैं कैदी था। अगर कलमा पढ़ता तारीख मुझे कहती कि बुज़दिल था, डर की वजह से कलमा पढ़ा है। आपने मुझे छोड़े, मैं बाहर से गुस्ल करके आया हूँ। आका मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर तारीख शायद है जनाब सैयदना सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी अलैहिस्सलाम और तस्लीम के लिए कुर्बानियां देते। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा, नबी अलैहिस्सलाम की एक नशिस्त भी मुकद्दर सवाल देती थी। एक नशिस्त भी क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आती। आज के दौर का कोई बेवकूफ बंदा जब सहाबा कराम में बकवास करता है मैं हैरान हो जाता हूँ कि इधर से तो कहते हैं कि यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर अज 100 साला इबादत बेरिया, कि किसी वली की सोहबत में एक लम्हा बैठने से 100 साला बेरिया इबादत से भी वो एक लम्हा बैठना अफजल है। मुझे ये बताओ जितने भी कायनात के वली हैं ये सारे भी इकट्ठे हो जाए ना तो बिलाल के एक सजदे का मुकाबला भी नहीं कर सकते जो गैर सहाबी वली है। हजरत बिलाल के एक सजदे का मुकाबला भी। तो क्या ख्याल है आज के दौर में कोई वली हो उसकी सोबत में बैठने वाला 100 साल बेरिया इबादत से भी बढ़ जाए, तो क्या ख्याल है जो नबी की महफिल में बैठे 1-2 लहजा नहीं 23 साल बैठे, जिन्होंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के लुआब वाला खाना खाया, जिन्होंने रसूलुल्लाह के लिए पानी भर के दिया, जो रसूलुल्लाह को तहज्जुद टाइम वुज़ू करवाते रहे, जो रसूलुल्लाह के लिए कभी बदर में पहुंचे, कभी हुनैन में पहुंचे, कभी तबूक में पहुंचे, कभी खैबर में पहुंचे, कभी कर्बला की धरती तक पहुंचे। क्या ख्याल है आज के दौर में कोई वली हो उसकी महफिल में लहजा बैठ जाए तो मुकद्दर समझ जाते हैं। फिर सलाम अबू बकर तेरे मुकद्दर को, सलाम उमर तेरे मुकद्दर को, सलाम अली तेरे मुकद्दर को, सलाम अली तेरे मुकद्दर को, सलाम मुआविया तेरे मुकद्दर को, सलाम हसन हुसैन तेरे मुकद्दर को। कि आप तो एक लम्हा नहीं बैठे, एक लहजा नहीं बैठे, बल्कि नबी की सोहबत में आपको साल बैठने का शर्फ हासिल हुए। मेरा ईमान है कि नबी की सोहबत इतनी बाबरकत है कि जिस धरती पे कदम नबी का लग जाए अल्लाह उस धरती की कसमें खाते, और जो चादर नबी के कंधों पे आ जाए अल्लाह उस चादर को कुरान बना देते, जो कंबल नबी के जिस्म पे आ जाए अल्लाह उस कंबल की तिलावत फर्ज कर देते, जो शेर नबी का शेर हो रब उस शेर को कुरान की आयतें बना देते, जो कपड़ा नबी के बदन से लग जाए अल्लाह उस कपड़े का जिक्र कुरान में रख देते। फिर कायनात में क़यामत तक आने वाला हर बंदा वो गोरा हो या काला हो, बाल हो या औरत हो, शर्की हो या गर्मी हो, जहाँ का भी ऐसी हो, जब कुरान की तिलावत करे तो नबी के कपड़ों को भी पढ़ते, नबी की चादर को भी पढ़ते, नबी के कपड़ों को भी पढ़ते, नबी के कपड़ों को भी पढ़ते, नबी के शहरों को भी पढ़ते। तो क्या ख्याल है कि जहाँ नबी के कदम लगे हो अल्लाह उसको इतना बुलंद कर दे कि कुरान की आयतें बना दे, तो जैसे कंधे पे नबी सवार हुआ उसका वजन भी क्या मैं तो 1 बजे का आया हुआ हूँ। रायसलम भट्टी साहब मुझे बार बार कह रहे थे कितने बजे जुमा पढ़ाना, लेट हो रही है। इंतजामी मामले में लेट थी, मैं टाइम से आया हुआ। मेरा दिल भी था गुफ्तगू करने का, लेकिन जिंदगी रही तो गुफ्तगू के मौके मिलते रहे। ये जिंदगी है ही नबी अलैहिस्सलाम के लिए। हमने कोई नहीं पैसे भूसे रखी, 4 एकड़ जमीन है वो भी मैं खुद काश्त नहीं करता। जिंदगी की एक एक सांस खुदा की कसम रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की मखलूक।
مقروض ہے اور جب تک زبان بولتی رہے گی ہم نبی علیہ السلام کی حرمت بیان کرتے رہیں گے، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت بیان کرتے رہیں گے۔ یہ زندگی حضور کی امانت ہے، یہ زندگی صحابہ اہل بیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ چلا۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت کی خاطر مسیلمہ کذاب کے شہر میں جا پہنچے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا ارادہ تھا کہ پہلے ہی گرفتار ہو گئے۔ مسلمہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مسلمہ نے کہا میرا لشکر دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہو۔ کہا دیکھ کلمہ پڑھ لے میرا۔ حضرت حبیب نے فرمایا مسلمہ یاد رکھ کلمہ وہی تھا جو میں محمد کا پڑھ چکا ہوں، اب میں نے کسی اور کا کلمہ پڑھنا نہیں۔ مسلمہ نے کہا دیکھ لے میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کہا کاٹنا ہے تو کاٹ دو۔ کیا ہم موسیٰ کے صحابہ سے بھی کم ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم کے صحابہ نے فرعون جو کہا تھا نمرود کے ساتھ، بات سمجھا؟ فرعون کو کیا کہا تھا؟ فرعون کو کہا تھا اے فرعون ففعل ما شئت، جو کرنا ہے کر لے۔ اب ہم موسیٰ کلیم کا کلمہ چھوڑیں گے نہیں، ہم موسیٰ کلیم کا کلمہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو کیا ہم موسیٰ کے صحابہ سے بھی کم ہیں کہ وہ چند منٹ کا صحابی اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہوں نے پھر بھی موسیٰ کلیم کو نہیں چھوڑا، تو ہم نبی کو کیوں چھوڑے؟ مسیلمہ نے حضرت حبیب کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب تو کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ بایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب میرا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمہ تو صرف آمنہ کے نور یتیم کا پڑھنا ہے۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب کے دونوں پیر کاٹ دیے، کہا اب میرا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب کی زبان کاٹ دی، کہا اب پڑھ۔ انہوں نے سر ہلا کے کہا کلمہ صرف مصطفیٰ کا ہے۔ مسیلمہ نے حضرت حبیب کی آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، گردن جدا کر دی، گٹھڑی میں بندھی ہوئی لاش، ٹکڑے لاش کے جب ان میں حبیب کے پاس پہنچے، حضرت حبیب کی ماں کے پاس پہنچے تو صحابہ نے کہا گٹھڑی نہیں کھولتی، ماں ہے ہو سکتا ہے گھبرا جائے، ماں ہے ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، ماں ہے ہو سکتا ہے دل چھوڑ جائے، لیکن ان میں حبیب کہنے لگی کوئی بات نہیں، گٹھڑی کھولو، میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ گٹھڑی کھولی گئی تو آنکھیں الگ تھی، گٹھڑی کھولی گئی ہونٹ الگ تھے، گٹھڑی کھولی گئی زبان الگ تھی، گٹھڑی کھولی گئی گردن الگ تھی، گٹھڑی کھولی گئی ہاتھ پاؤں الگ الگ تھے۔ جب گٹھڑی کھول دی اپنے بیٹے کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش، اپنے بیٹے کی بکھری ہوئی لاش دیکھ کر ام حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تڑپی نہیں ہے، بلکہ کہا ربا تیرا شکر ہے لہٰذا یوم ارسال ہوں، اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو چھاتیوں کا دودھ پلایا، اس کو میں نے اپنے دودھ کی دھاریں پلائی اس لیے تھی کہ یہ نبی پہ کٹ جائے۔ میں یہی دل دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا رخت جگر ہو، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہو، ہاتھ کٹے ہوئے ہو، زبان کٹی ہوئی ہو، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور اس کے جسم کا ہر ٹکڑا کہے یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے، ہزار جان بھی ہوتی ہم آپ پہ قربان کر دیں۔ کیا خیال ہے یہ صحابہ نبی سے مخلص نہیں تھے؟ تو پھر کون تھا جو بدر کی جنگ لڑ رہا تھا؟ وہ کون تھا جو احد میں پہنچا؟ وہ کون تھا جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جس کے سینے پہ پتھر تھے، جو تبدیلے پہ گھسیٹا جا رہا تھا؟ یقیناً نبی کے صحابہ تھے، یقیناً نبی کے صحابہ تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عورت ہیں، ان کے 4 بیٹے، کتنے؟ چاروں کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا، 4 کے 4۔ جب وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے پیچھے سے پھر انہوں نے بلائی ذرا میری بات سنو۔ جب چاروں بیٹے آ گئے حضرت خنسا نے جو جملے کہے نا خدا کی قسم کاش آپ ان جملوں کی تہ تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا انکم لبنو رجل واحد، اے میرے بیٹو تم صرف ایک باپ کی اولاد ہو، صرف ایک باپ ہے تمہارا۔ ما خنت اباکم، میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی، ولا فضحت خالکم،
اور نہ تمہارے ماموں کا سر جھکنے دیے. جب میں کماری تھی تو تمہارے ماموں کی پگڑی میں نے نہیں ہونے دی. جب میں شادی شدہ ہو گئی تو تمہارے باپ کا سر نہیں جھکنے دیا. اے میرے بیٹو تم حلالی ہو. جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی صرف ایک ہے. تمہارے خون میں ملاوٹ نہیں. جاؤ نبی پہ بھٹ جانا, نبی کے لیے بھٹ جانا. تمہاری پوسٹ میں مجھے زخم نظر نہ آئے. کتنے زخم وہ سینے پہ سجا گیا. اور پھر تاریخ گواہ ہے, جب جنگ سے واپس ہوئے نا تو راستے میں کھڑی ہے حضرت خنسا. پہلا قافلہ آیا نا, انہوں نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا بڑا, میں نے دیکھا اس کی میت پڑی تھی. کہا اللہ کا شکر ہے. نبی کی سناؤ کیا بنا جنگ کا. دوسرا بیٹا شہید, تیسرا شہید, چوتھا شہید. جب چاروں بیٹوں کی خبر ملی تو کہا مجھے یہ نہ بتاؤ میں نے یہاں سے سوچ کے بھیجا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہے خنسا, نبی کے محمد ہونے پہ راضی ہے خنسا, اور اسی طرح تیرے دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہے خنسا. خنسا کو رب تجھ سے کوئی گلا نہیں ہے, تو نے دیے تھے تیرے نبی پہ مار دیے ہیں. خنسا تجھ سے قیامت والے دن اجر کی امید رکھتی ہے. اللہ تیرا نام کھاتے نبی پہ مار دیے. ہم ان صحابہ کے سپاہی ہیں, ہم ان اہل بیت کے غلام ہیں جنہوں نے علی اکبر دیے, علی اصغر دیے, محمد دیے, عون دیے, قاسم دیے, جنہوں نے عباس علمدار دیے, سب کچھ لٹا کر دیا. پھر بھی کہہ رہے تھے ربا تو راضی تو ہم راضی, تو راضی تو ہم راضی. یہ جو نبی پہ قربان ہو گئے, چاہے صحابہ تھے چاہے اہل بیت تھے, ہم ان کے نسل در نسل غلام ہیں. کہو الحمدللہ. اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگیاں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی رہے تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی ہو ناصر ہو مولانا عرفان حیدری صاحب تشریف فرمائے, وہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. سلام شاہ کربلا, سلام اے خون رسول, فدا ہو تجھ پہ زندگی اے جگر گوشہ بطول. محبتیں, عبادتیں, ریاضتیں, سب کچھ اگر تو نہیں تو کچھ نہیں, تیرے بغیر ہے فضول. وما علینا الا البلاغ.